ساتھ میں نیک کام کرتا رہے فقد استمسک بالعروۃ الوثقی۔ قرآن کہتا ہے اگر جس نے نیک کام کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کے سامنے خود کو سرنڈر کر دیا، خود کو اللہ کے تابع کر دیا، خود کو اسلام کے فرامین کے مطابق ڈھال لے گیا، تو اس نے اپنا رشتہ اللہ سے مضبوط کر لیا۔ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور جس نے رشتہ اپنا اللہ سے مضبوط کر لیا۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، آپ کے اس دیار میں 12 جلسے ہوتے ہیں، نہ جانے کتنے خطابات آپ سماعت کرتے ہیں، نہ جانے کتنی ایسی تقریریں آپ سنتے ہیں جس میں قرآن و حدیث پیش کی جاتی ہیں، اللہ سے رشتے بنانے کی اپیل کی جاتی ہے، لیکن نتیجہ خاطر خواہ نہیں ہوتا، اس لیے ہم اور آپ پریشان ہوتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اپنا رشتہ اللہ سے مضبوط کر لے، اللہ کے ہاتھ میں نتیجے ہیں۔ اللہ چاہے گا تو ساری دنیا آپ کے قدموں میں ہوگی، کوئی بھی آپ کے اوپر ظلم نہ ڈھا سکے گا، کوئی بھی جرأت و ہمت نہ کرے گا کہ آپ کے خلاف بھی زبان چلا سکے۔ اس لیے اپنے آپ کو مضبوط بنائے، اور تمام مضبوطیوں میں سب سے بڑی مضبوطی ہے کہ ہم اپنا رشتہ اللہ سے مضبوط کر لیں، اللہ سے رشتہ مضبوط کریں، یہی ساری مشکلات اور ساری پریشانیوں کا حل ہے۔ اور ایک بات توجہ سے سننے لائق ہے، ہمارے اور آپ کے پاس ایک چھوٹا سا جملہ ہے قرآن نے جو ہمیں دیا ہے، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، وہ دنیا کے کسی قوم کے پاس جملہ نہیں ہے جو ہمارے پاس۔ صدر صاحب، قرآن کریم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 156 اور 157 کا اگر مطالعہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے میرے پیارے بندوں، اے مسلمانوں، مجھے اپنا حقیقی معبود ماننے والوں، تم گھبرانا نہیں، تمہارے اوپر آزمائشیں آئیں گی، تمہیں آزمایا جائے گا، تمہارے اوپر ظالم بادشاہوں کو مسلط کر کے آزمایا جائے گا، کبھی تمہارے قریبیوں کو چھین کے تمہیں آزمایا جائے گا، کبھی بھوکا پیاسا رکھ کے تمہیں آزمایا جائے گا۔ آج آپ دیکھیے غزہ اور فلسطین کے لوگ بھوکے پیاسے بھی آزمائے جا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بلکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، وہ ان کی آہیں آسمانوں تک پہنچ رہی ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی کہا تھا اے مسلمانوں ہم تمہیں آزمائیں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اے میرے بندوں ہم ضرور بضرور تمہیں آزمائیں گے، کبھی کبھی ہم کوئی چیز کم کر دیں گے، مال میں کمی، تجارت میں نقصان ہو جائے گا، تمہارے قریبی لوگوں کی جان لے لی جائے گی، ان کی وفات ہو جائے گی، وہ شہید ہو جائیں گے، وہ تم سے جدا ہو جائیں گے، کبھی کبھی نفس کا نقصان ہوگا، کبھی مال کا نقصان ہوگا، طرح طرح کی طریقوں سے اللہ رب العالمین تمہیں آزمائے گا۔ لیکن اللہ فرما رہا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ان تمام طرح کی آزمائشوں میں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، ان کے لیے بشارت ہو جاتی ہے جو لوگ صبر کر لے جاتے ہیں۔ کون لوگ صبر کرتے ہیں؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے الذین اذا کوئی بڑا زخم لگے، جب بھی تمہیں ذہن پہ کوئی بڑا دباؤ محسوس ہو، جب بھی تمہارے اپنے لوگ مارے جائیں، جب بھی تمہارے اپنے لوگ مشکلات سے دوچار ہوں، تو اے مسلمانوں گھبرانا نہیں، قرآن تمہیں جملہ دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں توحید کا درس دیتے ہوئے اپنے سے رشتہ مضبوط کرنے کی دعوت دے رہا ہے۔ فرمایا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، میرے نیک بندے یہ کہتے ہیں اے میرے مولا میرا کوئی قریبی دنیا سے چلا گیا مجھے کوئی پرواہ نہیں، میرا بیٹا چلا گیا مجھے کوئی پرواہ نہیں، بیوی چلی گئی مجھے کوئی پریشانی نہیں، اے اللہ یہ میرے ساتھ رہتا تو تھا، یہ میرے ساتھ رہتی تو تھی، لیکن اس سے میری انسیت بھی تھی، اللہ چلی گئی وہ میرے پاس تیری امانت تھی، اے اللہ وہ چلا گیا میرے پاس تیری امانت تھی، اے اللہ کاروبار میں بزنس میں تجارت میں نقصان ہو گیا کوئی بات نہیں، وہ سب تیرا دیا ہوا تھا،
انا للہ، ہم بھی تیرے ہی ہیں، ہم بھی تیرے ہی ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، مر کے پلٹ کے اٹھائے جب جائیں گے تیرے ہی سامنے حاضر ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے یہ جو جملہ دیا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اے میرے مسلمان بھائیوں، اے کٹیہار کے لوگوں، او بہار کے باسیوں، پیارے پیارے مسلمانوں، یہ وہ جملہ ہے جو جملہ ہم سے پہلے کسی اور نبی کو بھی نہیں دیا گیا۔ قرآن کریم کی اس تفسیر، اس آیت کی تفسیر میں اگر آپ دیکھیں گے، علامہ ابن عطیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ سعید ابن جبیر رحمہ اللہ نے کہا لم یعطا هذه الکلمات نبی قبل نبینا ولو عرفها یعقوب لما قال یا اسفا علی یوسف، کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون، یہ چھوٹا سا جملہ جو کسی کی وفات میں ایک مسلمان بچہ بھی پڑھتا ہے، جو ہمیں پڑھنے کے لیے ہر مصیبت کے وقت میں بتایا گیا ہے، کہتے ہیں یہ کلمے، یہ جملے جو انسان کو اللہ سے جوڑتے ہیں، یہ حضرت یعقوب کو بھی نہیں معلوم تھا، ہمارے نبی سے پہلے کسی نبی کو بھی یہ کلمات نہیں دیے گئے تھے۔ اگر حضرت یعقوب کو بھی یہ کلمات دیے گئے ہوتے تو وہ اپنے بیٹے حضرت یوسف کی جدائی پر، ان کے گم ہو جانے پر، اور ان کے بھائیوں نے جب ان کے ساتھ شرارت کی تو حضرت یعقوب کبھی یہ نہ کہتے یا اسفا علی یوسف، افسوس ہمیں یوسف کے گم ہو جانے پر، بلکہ وہ کہتے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے بھائیوں، یہ جملہ، یہ کلمہ ہم اور آپ کو سکھاتا ہے اے مسلمانوں، دنیا کی کسی بھی مصیبت کے وقت میں، کسی بھی پریشانی کے وقت میں گھبرانا نہیں، اپنا رشتہ اپنے اللہ سے مضبوط کر کے رکھنا۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنا رشتہ اپنے اللہ سے بنا کے رکھتے تھے، اسی لیے میدان بدر میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، ساتھ میں 313 مسلمان، سامنے 1000 کی لشکر ہے، سامنے والوں کے پاس تلواریں بھی ہیں، سامنے والوں کے پاس گھڑ سواریاں بھی موجود ہیں، سامنے والوں کے پاس ہر طرح کے ہتھیار اور نوجوان موجود ہیں، ادھر اللہ کے نبی کے ساتھ بوڑھے بھی اور جوان بھی ملائے گئے، تب 313 ہوتے ہیں۔ ایسے وقت میں میرے پیغمبر اپنا رشتہ جو اللہ سے مضبوط تھا اس کا سہارا لیتے ہیں اور فرماتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ، اے میرے مولا، اے میرے رب العالمین، اگر یہ 313 کی جماعت آج ہلاک کر دی گئی تو آج کے بعد سے قیامت تک شاید اس روئے زمین پر تیری عبادت صحیح طریقے سے نہ کی جائے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اللہ سے اپنے رشتے اور اپنے تعلق کی بنیاد پر دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتوں کو نازل فرما دیا۔ میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ، اپنا رشتہ، اپنا تعلق اپنے اللہ سے بنائیے۔ کوئی بھی مصیبت آ جائے، اس مصیبت کی گھڑی میں اپنے اللہ سے اپنا تعلق بنائیے، ضرور اللہ مدد فرمائے گا۔ میری ماں اور بہنیں بھی کثیر تعداد میں، اور مجھے جو بتایا گیا کہ مردوں سے زیادہ تقریباً ڈبل تعداد میں عورتیں موجود ہیں۔ میری ماں اور بہنیں ایک مثال سنیں، انا للہ و انا الیہ راجعون کے تعلق سے۔ ایک صحابیہ ہیں جو بعد میں ام المومنین بنی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے شوہر انہیں بڑا پیار کرتے تھے، بہت جاننے ماننے والے ایک کامیاب شوہر تھے ان کا انتقال ہو گیا، ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ اب ایک اچھے شوہر کا جب انتقال ہو گیا، ایک بیوی کی زندگی اجیرن ہو گئی، اب وہ بے سہارا اپنے آپ کو محسوس کرنے لگی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، جب میرے سر سے میرا سہاگ گزرتا ہے، جب میرے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو میں اللہ سے دعا کرتی ہوں انا للہ و انا الیہ راجعون، اے اللہ میرا شوہر دنیا سے چلا گیا، ہم بھی تیرے ہی بندے ہیں، ہم بھی ایک دن چلے جائیں گے، اے اللہ اس آئی ہوئی مصیبت میں ہم تیرا سہارا لیتے ہیں، تجھ سے اپنا
رشتہ مضبوط کرتے ہیں، اے اللہ اس سے بہتر کچھ عطا فرما۔ ام سلمہ کے جملے تاریخ کے پنوں پہ، حدیث کے کاغذات پہ آج بھی رقم تراز ہیں۔ کہتی ہیں فَأَبْدَلَنِي اللَّهُ بِهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہوا، میں نے یہی دعا پڑھی تھی، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ پروردگار نے ابو سلمہ کے مقابلے میں ان سے کئی گنا، لاکھوں گنا امام الانبیاء، افضل الرسول، خاتم نبوت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا شوہر بنا دیا۔ میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، جب ایک عورت دعا مانگتی ہے اور اپنی مصیبت کے وقت میں اپنے رب سے اپنا رشتہ مضبوط کر لیتی ہے، دعا کرتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے وہم و گمان سے بھی زیادہ مضبوط، بہترین، افضل، بہتر انسان اس کے مقدر میں لکھ دیتا ہے۔ تعلق اپنا اپنے اللہ سے بنائے، تعلق اپنا اپنے اللہ سے بنائے۔ قرآن پاک کی ایک آیت سنیے، آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ کہ بہت غور سے، اطمینان سے آپ اللہ اس کے رسول کی باتوں کو سن رہے ہیں۔ انشاءاللہ ضرور کچھ فائدہ ہوگا۔ اگر اس مجمع میں سے کسی ایک دو نے بھی اپنا تعلق کل کی صبح سے اپنے اللہ سے مضبوط کر لیا، میرا آنا کامیاب ہو جائے گا، میرا آنا، میری حاضری انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے گی۔ قرآن کریم میں 30ویں پارے میں ایک سورت ہے، سورۃ العلق، سورۃ العلق، اقرأ باسم ربک الذی خلق والی سورت۔ اس سورت کی سب سے آخری آیت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ شروع دور میں نماز جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو مارنے کے لیے دشمن سامنے آ جاتے، کبھی اللہ کے نبی کی گریبان میں کپڑے ڈال کر آپ کے گریبان کو کس دیا جاتا، آپ کے چہرے کی نسیں کھڑی ہو جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گورے تھے، اس لیے خون کی وجہ سے آپ کا چہرہ سرخ ہونے لگتا تھا۔ کئی بار آپ سجدے میں ہوتے، جانور کی میگنی اوجھڑی آپ کے گردن پہ ڈال دی جاتی تھی، کئی بار آپ کو جان سے مارنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ قرآن کریم بیان کرتا ہے، ایک بار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی صحن میں نماز پڑھ رہے ہیں، ادھر ابو جہل اللہ کے نبی کو مارنے کے لیے آتا ہے۔ اللہ رب العالمین اسی نقشے کو بیان کرتا ہے، کلا لئن لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ، یہ ابو جہل جو میرے پیغمبر، میرے محبوب کو پکڑنے گیا ہے، نماز سے روکنے کے لیے گیا ہے، اگر یہ باز نہ آیا تو میں اس کے پیشانی کے بالوں کو پکڑ کے اسے گھسیٹ لوں گا، اور اگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے پاس ایک پوری ٹیم ہے جو محمد کے خلاف اکٹھی ہو جائے گی اور محمد کو مار ڈالے گی، اللہ رب العالمین فرماتا ہے سندع الزبانیہ، یہ بلائے اپنے آدمیوں کو، یہ بلائیں اپنے ہم نواؤں کو، ہم بھی جہنم کے داروغوں کو بلائیں گے، ہم بھی اپنے فرشتوں کو، اپنی فوج کو اپنے محبوب کے ساتھ اتار دیں گے، اپنے نبی کی حمایت میں، اپنے نبی کی مدد کے لیے اتار دیں گے۔ اللہ رب العالمین اتنی بات کہنے کے بعد اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے، اے میرے پیغمبر، اے جناب عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مشکل کے وقت میں خانہ کعبہ کی صحن میں، اللہ کے پاک گھر میں یہ لوگ آپ کو نماز نہیں پڑھنے دیتے، یہ لوگ آپ کو اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرنے دیتے، آپ ان کی باتوں کو نہ مانیے گا، آپ ان کی دھمکیوں سے نہ ڈریے گا۔ اے اللہ کے نبی واسجد واقترب، آپ اپنے اللہ سے قریب ہو جائیے، اپنے اللہ کے سامنے سجدے میں پڑے جائیے، زیادہ سے زیادہ سجدے کریے۔ قرآن کریم کہتا ہے اے اللہ کے پیغمبر، آپ رات کو تہجد کی نماز میں بھی سجدہ کریے۔ میرے بھائیوں، قرآن کی آیت بتلا رہی ہے اگر ہم اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہونا چاہتے ہیں تو ہماری پیشانی دنیا کے کسی بھی حکمراں کے سامنے نہیں جھکنی چاہیے، دنیا کے کسی بھی بڑے سے بڑے سرمایہ دار کے سامنے نہیں جھکنی چاہیے۔ اگر یہ پیشانی جھکے تو اللہ عز و جل کے سامنے جھکے۔ واسجد واقترب، جتنی زیادہ آپ سجدے کریں گے اللہ سے اتنے زیادہ قریب ہو جائیں گے۔ اسی لیے ہمارے اور آپ کے محبوب پیغمبر اسلام جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح مسلم کتاب الصلاۃ کی روایت ہے، 582 نمبر پہ یہ حدیث موجود ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقرب ما یکون العبد من ربہ عز وجل وہو ساجد فاکثر الدعاء۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ایک بندہ، ایک مسلمان اپنے اللہ کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ مسلمان سجدے میں ہوتا ہے۔ او میرے بھائیوں، او مسلمانوں، تمہارے پاس وہ قیمتی چیز ہے، وہ نرالا طریقہ موجود ہے کہ تم زمین پہ جب سر رکھتے ہو، تمہارا پیغمبر کہتا ہے کہ تم اپنے اللہ کے قریب ہو جاتے ہو تو زمین پہ سر رکھا کرو، زمین پہ اپنے رب کے لیے سجدے کیا کرو۔ زمین پہ سر رکھتے ہو، آسمان والا عرش والا تمہارے قریب ہو جاتا ہے، تم اللہ کے قریب ہو جاتے ہو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک مسلمان، ایک انسان سب سے زیادہ اپنے اللہ کے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ اے میری امت کے لوگوں، فاکثر الدعاء، سجدے میں اپنے اللہ سے دعائیں کیا کرنا۔ دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں جس کو مصیبتیں نہ آتی ہوں، جس کو پریشانیاں نہ گھیرتی ہوں۔ ہر انسان کی زندگی میں درد و علم ہے، ہر انسان کی زندگی میں مصائب و آلام ہے، ہر انسان مصیبتوں سے، مشکلوں سے دوچار ہے، ہر انسان کو ضرورت ہے سکون کی، ہر انسان کو ضرورت ہے آرام کی۔ اے میرے بھائیوں، دلوں کو سکون اگر ملے گا تو اللہ کے سامنے رونے سے ملے گا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے سے ملے گا۔ میرا پیغمبر خود کہتا ہے اللہ کے سامنے سجدے میں آ جاؤ، اللہ کے قریب ہو جاؤ گے۔ جب اللہ کے قریب ہو جاؤ گے پھر اپنے اللہ سے جو مانگنا ہوگا مانگ لینا۔ دنیا کی کسی ظالم کی شکایت کرنی ہوگی کر لینا، کسی کے اصلاح کی دعا کرنی ہوگی کر لینا، ماں باپ کے لیے رحمت کی بھیک مانگنی ہوگی مانگ لینا، بچوں کے اصلاح کی دعا کرنی ہوگی کر لینا، بیوی کے صحیح سالم رہنے کی دعا کرنی ہوگی کر لینا، بشرط کہ تم اللہ کے قریب تو خود کو کرو۔ خود پیغمبر اسلام جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیا ہے؟ میرے بھائیوں سنو، آج ہماری اور آپ کی زندگی کی حالت کیا ہے؟ گناہوں میں لت پت ہے، صبح سے لے کر شام تک نہ جانے کتنے گناہ ہم سے سرزد ہوتے ہیں، چھوٹے بڑے گناہ ہوتے رہتے ہیں، اس کے باوجود ہم اپنے اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے رسول کے بارے میں ایک عقیدے کی بات اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف تھے۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ اے نبی، آپ کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ جس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہوں وہ کیا کرتا ہے؟ کتنی عبادتیں کرتا ہے؟ اندازہ ہے آپ کو؟ آج جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، جو ایک بار خانہ کعبہ کی زیارت کر کے حج کر کے آ جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا نیک سمجھتا ہے، باقی لوگوں کو گنہگار سمجھتا ہے اور اس کو اپنی عبادت کا گھمنڈ ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی اس گوشے کو سنیں۔ پیغمبر اسلام کیا کرتے ہیں؟ صحیح بخاری کی کتاب التفسیر کی حدیث ہے، 4837 نمبر پہ حدیث موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی صدیقہ بنت صدیق حضرت عائشہ ام المومنین بیان کرتی ہیں کہ رات کی تاریکی ہوتی تھی، ساری دنیا اپنے بستروں پہ سو رہی ہے، امام الانبیاء افضل الرسل خاتم النبیین جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خوابگاہ میں اپنے بیوی کے کمرے میں رات کو اٹھتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھنے لگتے ہیں۔ صدیقہ عائشہ بیان کرتی ہیں، ام المومنین حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں، میں دیکھتی ہوں کہ میرا پیغمبر، میرا شوہر رات میں اٹھ کے اللہ کی عبادتیں کر رہا ہے، رات میں اٹھ کے اپنے اللہ کو راضی کرنے میں لگا ہوا ہے، اپنے اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے، حتیٰ تورمت قدما، اتنی دیر تک کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت میرے نبی فرماتے ہیں کہ آپ کے پیر میں سوزن آ جایا کرتا تھا، آپ کے پیر میں ورم آ جایا کرتا تھا۔ اور حدیث کے دوسرے الفاظ یہ بتلاتے ہیں کہ آپ اتنی دیر تک اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوتے، اتنی دیر تک قرآن کی تلاوت کرتے، اتنا لمبا قیام کرتے کہ آپ کے پیر کی ایڑیاں پھٹ جایا کرتی تھیں، چمڑیاں پھٹ جایا کرتی تھیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے پوچھ لیا، مجھے ترس آ گیا، مجھے اپنے شوہر کی حالت پہ رحم آ گیا، میں نے پوچھا او میرے شوہر نامدار، اے جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنا زیادہ تکلف کیوں کرتے ہیں؟
قد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دی کہ آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف۔ اے جناب عربی، آپ کی اتنی دیر تک عبادت کرتے، اتنا زیادہ کیوں اللہ رب العالمین کے سامنے روتے؟ او میرے بھائیوں، قربان جاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت پر۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں اے عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ او میرے بھائیوں، میرے نبی بس اللہ کی نگاہ میں شکر گزار بندہ بننے کے لیے رات رات بھر عبادت کر رہے ہیں۔ پیر میں ورم آ جائے، پیر میں پھٹن آ جائے، پھر بھی اللہ کے نبی اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ درس دیا جا رہا ہے اے دنیا کے لوگوں، اپنے آپ کو اپنے اللہ سے قریب کرو، ساری دنیا کی مشکلیں حل ہو جائیں گی، ساری مصیبتیں حل ہو جائیں گی اگر ایک ایک مسلمان کا بچہ، اگر ہماری ماں اور بہنیں اپنے آپ کو اس قابل بنا لیں کہ اللہ سے مانگنے میں شرم کبھی محسوس نہ کریں۔ ضرورت جو بھی ہو 2 رکعت نماز پڑھیں، اپنے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی شروع کر دیں، 5 وقت کی نمازوں کی پابند بن جائیں۔ کیوں نہ ہو ایسا اگر ہمارے قوم کی عورتیں کرنے لگے، ہمارے نوجوان کرنے لگے، ہمارے گاؤں کی مسجدیں بھر جائیں، ہمارے بچے اس طرح کی ایکٹیویٹی اپنے اندر پیدا کر لیں، اس طرح کی عبادات کرنے لگے، اللہ کی قسم ہے ہمارا سماج سدھر جائے گا، ہمارا اور آپ کا زندگی کا سارا مسئلہ حل ہو جائے گا، ساری غمی سارے مشکلات سارے مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ آج کمی یہی ہے کہ ہم اور آپ روتے تو بہت ہیں لیکن اپنے آپ کو اللہ رب العالمین سے کنیکٹ نہیں کرتے ہیں۔ مسلمانوں، جب اللہ کے نبی دنیا سے گئے تو ایک عورت تھی جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت مانتے تھے، بڑا پیار کرتے تھے۔ بچپن میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کھلایا تھا، گود میں اٹھایا تھا، پیارے پیغمبر کو لاڈ پیار کیا تھا۔ میرے نبی جب بڑے ہو گئے، نبی بن گئے، ان کے گھر جایا کرتے تھے، زیارت کیا کرتے تھے، نام ہے ام ایمن۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے، ابو بکر صدیق نے کہا عمر، فاروق اعظم کہا کیا بات ہے؟ صدیق کہتے ہیں میرے نبی ایک بوڑھی عورت کے گھر برابر جایا کرتے تھے، چلو اپنے نبی کی سنت کو زندہ کرتے ہیں، اس بوڑھی عورت کے گھر کی طرف ہم لوگ بھی چلتے ہیں اور ان کی زیارت کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق چلے گئے، زیارت کرنے کے لیے گئے۔ جب گھر میں داخل ہوتے ہیں دیکھتے ہیں ایک بوڑھی عورت ہے، زار و قطار رو رہی ہے، آنکھ سے آنسو جاری ہے۔ ابو بکر صدیق نے پوچھا او خاتون کیوں آنکھ سے آنسو بہا رہی ہو؟ کہنے لگی محمد الرسول اللہ دنیا سے چلے گئے، آپ کا انتقال ہو گیا، اس لیے میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں ان کو جانا ہی تھا، دنیا میں کوئی بھی نبی ایسا نہیں آیا جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آیا ہو، سب کو جانا، وما محمد الا رسول، سب کو جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے چلے گئے۔ کہتی ہیں میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں کہ محمد الرسول اللہ کیوں چلے گئے، کیوں آپ کی وفات ہو گئی، کیوں آپ کا انتقال ہو گیا، میں اس لیے رو رہی ہوں کہ مسلمانوں کا تعلق جو اپنے اللہ سے ہوا کرتا تھا، وحی کے ذریعے سے جبرائیل آیا کرتے تھے اور اللہ کے نبی پر قرآن کی آیتیں اترا کرتی تھی۔ ہم مدینے کی سرزمین پہ رہ کر، ان پہاڑوں کی وادیوں میں رہ کر، ان کھجوروں کی باغات کے درمیان رہ کر اپنے اللہ سے برابر ٹچ میں رہتے تھے۔ ذرہ برابر مشکل ہوتی تھی، تھوڑی سی بھی پریشانی آتی تھی، میرے پیغمبر کے اوپر آسمانوں کا سینہ چیرتے ہوئے جبرائیل اتر آیا کرتا تھا اور جبرائیل اللہ کے نبی پہ اللہ کے کلام کو اتارا کرتا تھا۔ جب ہمارے نبی دنیا سے چلے گئے، او صدیق و فاروق، غم مجھے اسی بات کا ہے کہ اب ہمارا تعلق کیسے اللہ سے قائم ہوگا۔ وہ وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، وہ جبرائیل کا آنا بند ہو گیا، اور یہی کہہ کر حضرت فاطمہ بھی روتی تھی، الا جبریل ننعا
اب تو جبرائیل سے ہم شکایت کریں گے، اب تو جبرائیل کو ہم یہ کہیں گے تم کس کے پاس آؤ گے؟ محمد رسول اللہ چلے گئے۔ وہ میرے بھائیوں، اللہ کی قسم ہے، آپ کے پاس بھی، میرے پاس بھی، آپ کے گھر میں بھی، آپ کی مسجدوں میں بھی، میرے گھر میں بھی، میری مسجدوں میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا قرآن موجود ہے، اللہ کا کلام موجود ہے۔ اللہ سے اپنا رشتہ جوڑ لو، اللہ کی کتاب کو بے سہارا نہ چھوڑو، اللہ کی کتاب سے اپنے آپ کو جوڑ لو، اپنا رشتہ اللہ سے بنا لو۔ ہماری ماں اور بہنیں پچھلے زمانے کی اس لیے رو رہی ہیں کہ مسلمانوں کا تعلق وحی کے ذریعے سے جو اللہ سے تھا وہ ختم ہو گیا۔ وہ میری ماں اور بہنوں، آج کتنے گھروں میں یہ ماحول ہے کہ صبح عورت اٹھے، صبح بہو اٹھے، صبح بیٹی اٹھے اور پہلے نماز پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، پھر چائے پیے، پھر چائے بنائے۔ ایسا آج ہمارے گھروں میں نہیں رہ گیا۔ آج ہماری ماں اور بہنیں سیریل تو دیکھ رہی ہیں، موبائل کی ایڈکٹ تو ہوتی جا رہی ہیں، سیریل سے زندگی جینے کا طریقہ تو سیکھ رہی ہیں، لیکن قرآن سے رشتہ ٹوٹ گیا، اللہ رب العالمین سے رشتہ ٹوٹ گیا۔ ہم اور آپ کو اپنا رشتہ اپنے اللہ سے مضبوط بنانا، اللہ سے مضبوط بنانا ہے۔ جتنا سجدہ کریں گے اتنا اللہ سے قریب ہو جائیں گے۔ ایک صحابی ہیں صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا سعید الرحمن، ایک بچہ سعید الرحمن ہرا گیا ہے، اگر کسی کو ملے تو اسٹیج میں پہنچا۔ تعداد لوگوں کی کافی زیادہ ہے، جتنی تعداد میں آپ اندر موجود ہیں شاید روڈ پر بھی اسی طرح سے لوگ موجود ہیں۔ چلنا مشکل ہے، والنٹیئر کے لیے، انتظامیہ کے لیے کافی مشکل مرحلہ ہے کہ لوگوں کو انتظام کے ساتھ ان کی جگہ تک پہنچائے۔ آپ لوگ اطمینان کے ساتھ بیٹھیں، انشاءاللہ آپ کو اللہ اس کے رسول کی باتیں مدلل انداز میں علماء کرام کی زبان سے سننے کو ملیں گی۔ حضرات گرامی، میں بتا رہا تھا حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اللہ رب العالمین سے رشتہ جب انسان کا مضبوط ہوتا ہے پھر وہ کیا کیا کر جاتا ہے، اللہ سے تعلق مضبوط کرنے میں کیا کیا کر جاتا ہے، کیا کر گزرتا ہے، آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ آپ کے اسٹیج پر جو چندے کا سلسلہ شروع ہوا، میری نظریں دیکھ رہی ہیں یہاں کافی برتن بھی رکھے ہوئے ہیں، اور وہ برتن جو لوگ گھروں میں سنبھال کے رکھتے ہیں، خال اس کو استعمال میں لاتے ہیں، وہ برتن بھی یہاں موجود ہیں۔ اچھی بات ہے اور قابل رشک بات ہے، آپ کے اس سیمانچل کے علاقے میں، آپ کے اس علاقے میں لوگوں کے اندر دینے کا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا کیا نرالا جذبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان جذبات کی قدر کرے اور انہیں شرف قبولیت سے نوازے۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنیے، جب وہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آنے لگے، بڑے مالدار گھرانے کے تھے، ساتھ میں کنبہ قبیلہ بھی ہے، ساتھ میں سواری بھی ہے، ساتھ میں بچے بھی ہیں اور کچھ مال و خزانہ بھی ہے۔ مدینے کا رخ کرتے ہیں، خاندان والے آئے اور سواری کی نکیل پکڑ لیتے ہیں۔ صہیب کدھر جا رہے ہو؟ کہا مدینہ اپنے محبوب کے، اپنے نبی کے، اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دیار میں جا رہا ہوں، محبوب کے بغیر کیا جینا ہوتا ہے، مجھے جانے دو۔ قوم اور خاندان کے لوگوں نے کہا صہیب اگر تمہیں جانا ہی ہے تو جاؤ، لیکن یہ خاندان کا خزانہ چھوڑ کے جاؤ، یہ خاندان کی سواری چھوڑ کے جاؤ، یہ آل اولاد چھوڑ کے جاؤ، جانا ہی ہے محمد کے پاس تو سب کچھ چھوڑ کے جاؤ، سب کچھ قربان کر کے جاؤ۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں، نہ ہمیں مال کی ضرورت ہے، نہ ہمیں دولت کی ضرورت ہے، نہ ہمیں سواری کی ضرورت ہے، نہ ہمیں کنبے قبیلے کی ضرورت ہے، اگر ضرورت ہے تو ایمان کی ضرورت ہے، اگر ضرورت ہے تو اللہ اس کے رسول کے محبت کی ضرورت ہے۔ وہ میرے بھائیوں، کیا محبت نبی سے ہونے والی ہے، کیا اثر دکھانے والی ہے۔ سب کچھ چھوڑ کر مدینے کی طرف روانہ ہو گئے۔ ادھر مدینہ پہنچنے والے ہیں، ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت صہیب رومی کی اس قربانی کو قرآن کی آیت کی شکل میں محمد عربی کے دل پہ اتارتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 207 نازل ہو جاتی ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اے محمد عربی
نبی تمہارے ساتھیوں میں سے، تمہارے جانثاروں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، کچھ ایسے بھی صحابہ موجود ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضامندی کے لیے اپنے آپ کا بھی سودا کر ڈالا۔ اے محمد عربی ان جانثاروں کو استقبال تو کریے۔ اللہ کے نبی اٹھتے ہیں، صہیب رومی مدینہ کے اندر تشریف لا رہے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ربیہ صہیب، صہیب نے جو تجارت کی اپنے آپ کو بھی اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے بیچ ڈالا، ساری دنیا چھوڑ کے ایمان کی حفاظت کر ڈالا۔ آج صہیب نے ایک ایسے کاروبار میں ہاتھ ڈالا جس میں اس کو نفع ہی نفع ہونے والا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اگر انسان کا رشتہ اللہ سے مضبوط ہو جائے پھر انسان کیا کیا نہیں کر سکتا ہے، اللہ کے لیے قربانیاں دے سکتا ہے، ہر چیز اس کے لیے آسان ہو جائے گی۔ یقین مانیے زندگی جینا آسان ہو جائے گا، کیونکہ زندگی نام ہے مشکلات کا، تکلیف کا، نام ہے مصیبتوں کا، اور مصیبت جھیلنے کے لیے آپ کے دل میں طاقت ہونی چاہیے۔ دل کو طاقت اللہ کے رشتے سے ملے گی، اللہ سے مضبوط تعلق بنانے سے ملے گی، اور نبیوں میں یہی رشتہ، یہی پاور، یہی طاقت سب سے زیادہ موجود تھا۔ آئیے سرسری نظر سے چند نبیوں کے بارے میں سنتے ہیں۔ آپ کے ہمارے سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام، سب سے پہلے انسان جنت میں ڈالے گئے، جنت میں غلطی ہوئی، اللہ تعالیٰ کی مخالفت ہوئی، میاں بیوی باہر نکال دیے گئے، غلطی ہوئی نا، پریشانی آئی، پریشانی اتنی آئی کہ ایک نبی انسان جو سب سے پہلا جس کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا وہ اللہ تعالیٰ کی ایک مخالفت کر بیٹھا، اللہ ناراض ہو گیا، اللہ نے جنت سے نکال دیا۔ اب اس مصیبت کی گھڑی میں ایک نبی کیسے اپنا رشتہ اپنے اللہ سے بناتا ہے؟ سنو، قرآن کہتا ہے فَنَادَى فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے اللہ سے کچھ باتیں سیکھی، دعا سیکھی، اور اللہ سے دعا کرنی شروع کر دی۔ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے میرے مولا، اے میرے رب العالمین، غلطی تو ہو گئی ہے، خطا تو ہو گئی ہے، اگر تم معاف نہ کرے گا تو اے اللہ ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، ہم بھی ابلیس کی طرح ہو جائیں گے، ہم بھی خطا کار ہوئے، اے اللہ ہم بھی جہنم والے ہو جائیں گے۔ اے میرے مولا، تجھ سے مغفرت کی اور بخشش کی بھیک مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فتاب علیہ، حضرت آدم نے جب اپنا رشتہ اپنے اللہ سے توبہ کے ذریعے سے قائم کیا، اللہ نے آدم کی توبہ کو قبول فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، جاؤ زمین پر، زمین پہ تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت نامہ آئے گا، اس پہ عمل کرتے رہنا، واپس جنت تمہارے لیے تیار بنی بیٹھی ہوگی۔ یعنی کہ اے مسلمانوں، اے میرے بھائیوں، دنیا میں کچھ بھی تم کیے بیٹھے ہو، توبہ کرو، اپنے رب سے اپنا رشتہ مضبوط کرو۔ ایک دوسرے پیغمبر ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے والد بت کشیدتے تھے، بت بیچتے تھے، بت بناتے تھے، صنم کی عبادت کرنے والا، بتوں کو بنانے والا باپ ہے اور بیٹا اسی گھر میں نبی بن جاتا ہے، امام التوحید کہلاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو جب دعوت توحید دیتے ہیں، باپ کہتا ہے میری نظروں سے دور ہو جا، اگر تو باز نہ آیا تو تجھے پتھروں سے مار مار کے ختم کر ڈالیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کا جواب سنو، قرآن کے پنوں پہ، قرآن کی آیتوں میں وہ یونیک آنسر حضرت ابراہیم کا موجود ہے۔ جواب کیا دیتے ہیں؟ انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں جا رہا ہوں، کہاں جا رہا ہوں؟ اپنے رب کے پاس۔ اللہ سے رشتہ مضبوط کرنے کا اس سے بڑی کوئی مثال نہیں ملے گی۔ ایک انسان جب دنیا میں بے سہارا ہو گیا، گھر سے نکال دیا گیا، باپ جائیداد سے بے دخل کر رہا ہے، باپ اپنے گھر سے اپنی نظروں سے دور کر رہا ہے، ایسے وقت میں ایک بیٹا، ایک پیغمبر دنیا کو سبق دے رہا ہے، انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے اللہ کے پاس جا رہا ہوں، میں اپنے پالنے والے کے پاس جا رہا ہوں، میں اپنے
پالنہار کے پاس جا رہا ہوں، مجھے جس اللہ نے پیدا کیا ہے، جو مجھے کھلاتا ہے وہی کھلائے گا، جو مجھے بیماری میں شفا دیتا ہے وہی شفا دے گا، مجھے جو سہارا دیتا ہے وہی سہارا دے گا، میں اسی اللہ کے پاس جا رہا ہوں۔ یہ جملہ آج ہم بھی استعمال کریں اور اللہ پر وہ بھروسہ رکھیں، وہ تعلق اللہ سے مضبوط کریں کہ ہماری زبان سے بھی جب دنیا ہم پر ظلم ڈھانے لگے تو یہ کہیں انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے اللہ کے پاس جا رہا ہوں۔ اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہی ابراہیم آگے چل کے جب آگ کے انگاروں میں ڈال دیے جاتے ہیں، آگ کے گڑھے میں ایک پیغمبر، ایک انسان، گوشت پوشت کا بنا ہوا انسان ڈال دیا گیا، وہ آگ جس میں جل جانے کے بعد انسان تڑپنے لگتا ہے، اس کے چہرے خراب ہو جاتے ہیں، چمڑیاں جل جاتی ہیں، انسانی جسم اتنی تاب نہیں رکھتا کہ دنیا کی آگ کو برداشت کر سکے۔ اس آگ کے گڑھے میں جب ایک پیغمبر، ایک انسان ڈال دیا جاتا ہے، آسمان سے ندا آتی ہے یا نار کونی بردن و سلام علی ابراہیم، اے آگ تیری تاثیر تو جلانے کی ہے، تو انسانی چمڑے کو تہس نہس کرنے کی چھمتا رکھتی ہے، لیکن اے آگ تو یہ میرا بندہ جو خاص میرا بندہ ہے، اس نے مجھے پکارا ہے، یہ میری طرف آیا ہے، یہ میرے پاس موجود ہے، مجھ کو پکارنے والا ہے، مجھے یاد کرنے والا ہے، اے آگ تو اسے جلانا نہیں، اس کے لیے ٹھنڈی ہو جا، اس کے لیے سلامتی والی ہو جا۔ وہی پیغمبر کہتے ہیں قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اے لوگوں میری زندگی، میری موت، میری نمازیں، میری قربانیاں سب اللہ کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دنیا کو سبق دیا اپنے اللہ سے رشتہ مضبوط کر لو تو آگ بھی تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی ہے۔ رشتہ اللہ سے مضبوط ہو، تلواریں، بندوقیں، میزائلیں تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی ہیں، اللہ میزائلوں کا رخ پھیر دے گا، اللہ تمہارے اندر ان جوانوں میں ایسے ایسے ہونہار کو پیدا فرمائے گا۔ اور بہار کی سرزمین تو پورے ہندوستان میں مشہور ہے، یہاں کے نوجوان جب ٹیلنٹڈ نکلتے ہیں، جب ذہین و فتین ہوتے ہیں، اپنی پوری لگن و محنت کے ساتھ پڑھائی کرتے ہیں، اللہ کی قسم ان کا مقابلہ شاید پورے ہندوستان میں کوئی دوسرے صوبے کے لوگ کر پاتے ہوں۔ میں بھی پڑھائی کیا، ہمارے بھی ساتھی بہار کے بچے تھے، بہار کے طلبہ تھے، جو ذہین ہے، جو پڑھنے میں محنتی ہے، وہ لاکھوں کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھ جاتا ہے اور بڑے بڑے کمپٹیشن میں آگے نام پیدا کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، بہار کے باسیوں، کٹیہار کے رہنے والوں، اپنے آپ کو اللہ سے جوڑو اور دنیا میں بھی کامیابی حاصل کرو، آخرت میں بھی کامیابی حاصل کرو۔ بیمار ہو تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ایوب علیہ السلام کی زندگی کو سامنے رکھو۔ اگر مصیبتوں میں گر گئے ہو، اگر جیل کی سلاخوں میں بند ہو گئے ہو، اگر تمہارے اوپر جھوٹے مقدمات بھی ڈال دیے گئے ہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ یونس کو یاد کرو، یونس علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے سمندر میں ہے، مچھلی کے پیٹ میں ہے، شب دیجور بھی ہے، یعنی رات کی تاریکی بھی ہے، رات اندھیری ہے، مچھلی کے پیٹ میں ہے اور سمندر میں بھی ہے، جہاں انسان کشتی سے نہ جا سکے وہاں ایک مچھلی کے پیٹ میں ایک پیغمبر موجود ہے، ایک انسان موجود ہے۔ وہ اپنے اللہ سے اس مرحلے میں دعا کیا کرتے ہیں؟ فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ، اے میرے مولا، تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، تو ہی سچی عبادت کے لائق ہے، تو ہی سچ میں پرستش کے لائق ہے۔ حضرت یونس دعا فرماتے ہیں، مچھلی کے پیٹ میں، سمندر کے اندر، اکیلے، کوئی انسان نہیں، کوئی غمگسار نہیں، کوئی مدد کرنے والا نہیں، کوئی فرشتہ نہیں، کوئی انسان نہیں، کوئی جنات نہیں، کوئی ٹیکنالوجی نہیں، کوئی سائنس نہیں، کوئی بھی ظاہری مدد کرنے والا نہیں، اپنے اللہ کو پکارنے دعا کر رہے ہیں، رشتہ اللہ سے مضبوط بنائے، مچھلی کے پیٹ سے بھی باہر نکل کے زمین پہ آئے، دعا کیا کی؟ اللہ الہ الا انت، اے میرے مولا، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے تو ہی جس کو پوجا جائے گا، ہے تو ہی جس کے سامنے سر جھکایا جائے گا، ہے تو ہی جس کے سامنے گردنیں جھکیں گی، جس کے سامنے رکوع کیے جائیں گے، جس کے لیے رویا جائے گا، جس کے لیے جان قربان کی جائے گی، جس کے لیے زکوٰۃ دی جائے
گی، جس کے لیے اپنے مال و جائیداد سب کچھ قربان کرنے کو انسان تیار ہو جائے گا۔ اے میرے مولا سبحانک، تو پاک ہے ہر عیب سے، ہم ہی خطا کار ہیں۔ اے اللہ انی کنت من الظالمین، میں مانتا ہوں مجھ سے غلطی ہو گئی، میں مانتا ہوں غصے میں نے غلط قدم اٹھا لیا۔ اے میرے مولا بچا لے دبے الفاظ میں توحید کے جرموں سے، توحید کے جملوں سے، تسبیح کے جملوں سے، تعریف کے جملوں سے اور اعتراف گناہ کے جملے سے۔ ایک پیغمبر اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کر رہا ہے، سبق دیا جا رہا ہے، اے دنیا کے لوگوں خطا کار ہو کوئی بات نہیں، بڑے بڑے گناہ تم کیے بیٹھے ہو کوئی بات نہیں، مان لو اللہ کے سامنے ایکسپٹ کر لو، اعتراف کر لو، ہاں اللہ غلطی ہو گئی۔ اے میرے مولا آج میں جیل کی سلاخوں میں ہوں، اے اللہ اتنی پریشانیوں میں ہوں، اے اللہ نوکری نہیں لگ رہی، اے اللہ آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں مل رہا ہے، اے اللہ والدین بھی ناراض ہیں، اے اللہ بیوی بھی ناراض ہے، اے اللہ بچوں کی صحیح تربیت نہیں ہو رہی ہے، اے اللہ میں ناکارہ ہو گیا، اے اللہ میں بے روزگار ہو گیا۔ ہر طرف سے مصیبت میں اگر کوئی گھرا ہو تو حضرت یونس کی دعا پکارے، فنادا فی الظلمات، مشکلات کی گھڑی میں، تاریکیوں کی گھڑی میں، ساری دنیا جب اندھیری نظر آئے یہ دعا کر لو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ میرے پیغمبر خود کہتے ہیں جس نے بھی یہ دعا مانگی اللہ تعالیٰ ضرور اس کی دعا کو قبول فرمائے گا، ضرور اس کی مانگ پوری کر دی جائے گی۔ وہ میرے بھائیوں اپنا رشتہ اپنے اللہ سے مضبوط کر لو، اپنے اللہ سے اپنے آپ کو جوڑ لو، تعلق مضبوط ہوگا، رشتہ مضبوط ہوگا، ہمارے اور آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ ایک مسلمان کی شان یہی ہے، آن یہی ہے، بان یہی ہے، اللہ سے رشتہ مضبوط کرو۔ یہ مسجدیں کیوں بنائی گئی؟ مسجد وہ جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ سے کنیکشن ہمارا مضبوط ہوتا ہے، یعنی کہ مسجد اللہ سے رشتہ جوڑنے کے لیے ٹاور ہاؤس ہے، وہاں سے نیٹ ورک اللہ سے مضبوطی سے پکڑتا ہے، ورنہ پوری زمین ہمارے لیے مسجد بنائی گئی ہے۔ کتنی خوش قسمت قوم ہے ہم، کتنی پیاری امت ہے، پوری زمین ہمارے لیے سجدہ گاہ ہے، ہر جگہ بند کمرے میں، اسٹیج پہ، عوام کے سامنے، ہر جگہ بیٹھ کر اپنے اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کر سکتے ہیں۔ مصیبت میں ہوں، پریشانی میں ہوں، ہر جگہ اللہ سے رشتہ مضبوط کریے، انشاءاللہ ساری مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ اور علماء جانتے ہیں، زاہد اور عابد لوگ جانتے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، تقوی ہے، وہ جانتے ہیں، اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم ہے، اللہ سے رشتہ بنانے میں جتنا سکون ہے دنیا کی کسی چیز میں وہ سکون آپ کو نہیں ملے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو، گواہ بن جاؤ، غور سے سنو، اللہ کے ذکر سے، اللہ سے رشتہ بنانے سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، سکون چاہیے تو اللہ سے رشتہ مضبوط کریں۔ دنیا آپ سے گھبرائے گی۔ جب لوگ اللہ سے جڑے تھے، کپڑے پھٹے تھے، پیشانی پہ بل نہیں آتے تھے، کپڑوں میں پیبند پہ پیبند لگے تھے، 22 لاکھ مربع میل پر عمر فاروق حکومت کرتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب سے اس کا رشتہ مضبوط تھا۔ صدیق ساری دنیا جب مخالفت کرنے لگی، لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے منع کر دیا، ردت کی ہوا چلنے لگی، نہیں ڈگمگایا۔ جب اچھوں کے قدم ڈگمگانے لگے، صدیق کھڑا ہوا، ابو بکر کھڑا ہوا، کہتا من کان منکم یعبد محمدن فإن محمدن قد مات۔ ساری دنیا جب ڈگمگانے لگی، لوگوں کے حوصلے پست ہونے لگے، لوگ رونے میں مست ہیں، تب ابو بکر صدیق کو حوصلہ ملتا ہے، ساری دنیا کو راہ راست پہ لاتا ہے، ہدایت کی کرن دکھاتا ہے، روشنی فراہم کرتا ہے، لوگ راہ راست پہ آتے ہیں، لوگوں کے ہوش ٹھکانے آتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبیوں کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی کا رشتہ اللہ سے مضبوط تھا تو ابو بکر صدیق تھے۔ میرے بھائیوں، رشتہ مضبوط ہو تو
سمندر کے تھپڑوں پر بھی ہماری قوم کے لوگوں نے اپنے گھوڑے دوڑائے ہیں۔ رشتہ اللہ سے مضبوط ہو تو رات کی تاریکیوں میں بھی یتیم بچوں نے چاند کی روشنی میں پڑھ پڑھ کے دنیا میں روشن کیا اپنے ماں باپ کا نام۔ اگر اللہ سے رشتہ مضبوط ہو تو اس قوم نے دنیا کی تاریخ بدل دی ہے۔ آج بھی وہ ہو سکتا ہے۔ آج ہماری اور آپ کی غلطی کیا ہے؟ ہم غلطی یہ کرتے ہیں کہ دنیا کمانے میں آتے ہیں تو اللہ کو بالکل چھوڑ دیتے ہیں، اور اللہ کے پاس جب جاتے ہیں تو دنیا ہی بالکل چھوڑ دیتے ہیں۔ دونوں کا بیلنس بنا کے رکھیے۔ اللہ نے سکھایا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ دنیا میں بھی اچھائی کرو، دنیا کو بھی کماؤ، ولا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا میں جو تمہارا حصہ ہے اس کو کبھی نہ بھولو، لیکن یاد رکھنا ہمیشہ تمہاری نظروں میں اللہ سے رشتہ مضبوط کرنے کا عزم ہونا چاہیے، یہی حوصلہ ہونا چاہیے۔ اس مجلس میں بیٹھے ہوئے نہ جانے کتنے ایسے نوجوان ہیں جن کی زندگی اگر دیکھی جائے تو ان کی زندگی میں اور کافر کی زندگی میں کوئی فرق آپ کو دکھائی نہیں دے گا۔ جیسے وہ عام زندگی جی رہے ایسے یہ بھی جی رہے ہیں۔ ان کی زندگی میں کوئی عبادت نہیں، ان کی زندگی میں بھی کوئی عبادت نہیں۔ ان کے ہاں نماز روزہ کچھ نہیں، ان کے یہاں کچھ نہیں ہے۔ ان کے ہاں نماز عبادت تلاوت کچھ نہیں، ان کے یہاں بھی کچھ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، 1 گھنٹہ تقریر کا اگر اتنا فائدہ ہو جائے کہ کل سے اپنے آپ کو رب کے سامنے جھکانا شروع کر دیجئے، اپنا رشتہ اللہ سے مضبوط بنانا شروع کر دیے، دنیا آپ کے قدموں میں ہوگی، چہرے پہ نور ہوگا، دنیا بھی سنورے گی، آخرت بھی سنورے گی۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اللہ کو راضی کرو، زمین پہ دوڑو، رزق کی کنجیاں اللہ دے گا، روزیاں آپ کو اللہ دے گا، کہاں سے دے گا آپ کو اندازہ نہیں ہوگا۔ آخری بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ اپنی کتاب سید الخاطر کے اندر لکھتے ہیں، ایک بار ایک وقت آتا ہے میری زندگی میں کہ مجھے بہت غم ہوتا ہے، بڑی پریشانیاں ہوتی ہیں، بہت مصیبتوں سے میں گھر جاتا ہوں، اتنا پریشان ہو جاتا ہوں کہ سوچتا ہوں اب میں ان مصیبتوں سے کیسے نکل پاؤں گا۔ قرآن لے کر بیٹھتا ہوں، قرآن کی تلاوت کرنے لگتا ہوں، سورۃ الطلاق پڑھنے لگتا ہوں۔ اتنے میں قرآن کی ایک آیت میرے سامنے آتی ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو انسان اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ غموں سے نکلنے کا راستہ اس کے لیے بنا دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ نکالتا چلا جائے گا، مصیبتیں اس کی دور ہوتی چلی جائیں گی۔ وہ میرے بھائیوں کہتے ہیں امام ابن الجوزی رحمہ اللہ، جب یہ آیت میری نظروں سے گزرتی ہے میرے دل کو ایک سکون ملتا ہے کہ تقویٰ کے بغیر انسان اللہ رب العالمین کے قریب نہیں ہو سکتا، اور جب تک انسان اللہ کے قریب نہیں ہوگا دنیا چاروں طرف سے اس کو دبائے گی، دنیا چاروں طرف سے اس کو پھنسائے گی، چاروں طرف سے غموں کے پہاڑ اس کے اوپر ٹوٹ پڑیں گے۔ یعنی کہ دنیا والوں کو اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کرنا ہوگا، اللہ سے رب العالمین کو پہچاننا ہوگا، تقوی اختیار کرنا ہوگا۔ پھر کہتے ہیں اگلی آیت پر میں پہنچتا ہوں کہ جو اللہ رب العالمین سے ڈرے گا، اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ کہتے ہیں دنیا کے لوگوں جو خاص طور سے اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہو، تم کبھی یہ مت بھولنا کہ اللہ تعالیٰ ہی تمہارے لیے کافی ہے۔ کبھی بھی اسباب پر بھروسے نہ کرنا، مسبب الاسباب پہ بھروسے کرنا۔ ہاں دنیا کی ساری چیزیں جو اسباب ہیں ساری چیزوں کو اپناؤ، اسلام اسی کو اپنانے کی تعلیم دیتا ہے، اور اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو، لیکن کبھی بھی ہتھیاروں پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، کبھی بھی ٹیکنالوجی پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، کبھی بھی دنیا کی کسی بھی چیز پر، وسیلے پر، اسباب پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ بھروسہ ہمیشہ اللہ کی ذات پہ کیا جائے گا، تبھی انسان کو اللہ تعالیٰ کی مدد ملے گی۔ کہتے ہیں اللہ رب العالمین سے ڈرو، اللہ سے رشتہ مضبوط کرو، بھروسہ اللہ کی ذات پہ کرو۔ دنیا قدموں میں نہ آ جائے تو کہنا، دنیا آپ کی غلام نہ بن جائے تو کہنا۔ وہ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، دنیا والوں نے اسلام کی تاریخ کو دیکھا ہے، آج ہمیں بھی دنیا دیکھتی ہے، اور ہماری ہسٹری کو جب پڑھتی ہے تو کہتی ہے اللہ کی قسم ہے، اور اپنے ماننے والے اپنے معبود کی قسم کھا کے دنیا کہتی ہے یہ جو آج کے مسلمان ہیں یہ مسلمان وہ مسلمان نہیں ہے جو مسلمان پہلے زمانے میں ہوا کرتے تھے۔ اے میرے بھائیوں، جب ہم صحیح تھے، جب ہمارا رشتہ اللہ سے مضبوط تھا، 1 مہینے کی دوری پر ہی ہمارا دشمن ہم سے تھر تھرا کے کانپتا تھا۔ آج ہمارے
اندر وہ ہیبت نہیں رہی، آج ہمارے اندر وہ پاور نہیں رہا، وہ طاقت نہیں رہی، کیونکہ ہم اللہ کے قریب نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں ہمیشہ تیار رہو، ابھی موت آ جائے تو اللہ کے سامنے حاضر ہونا اور اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دے لوں گا۔ اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہونے کی تیاری میں ہمیشہ رہنا چاہیے، ہمیشہ اپنے اللہ سے تعلق مضبوط کر کے رکھنا چاہیے، ساری مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ وقت ختم ہے۔ یہ میرا میسج و پیغام ہے، ساری مشکلات اور مصائب کا حل تعلق باللہ، اللہ رب العالمین سے اپنا تعلق قائم کریں، اللہ تعالیٰ ضرور ہم سب کی مدد فرمائے گا اور ہر طرح کی مشکلوں میں اللہ تعالیٰ کی مدد ہم تک پہنچے گی۔ بس انہی باتوں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ کبھی اگلے آس پاس کے پروگرام میں آپ سب سے پھر سے روبرو ہوں گا، پھر سے خطاب کا موقع میسر ہوگا تو انشاءاللہ حاضری ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے پروردگار عالم ہماری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے، جو باتیں کہی گئی ہیں ان سب پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، الہ العالمین قرآن و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ اے اللہ ہم سب نوجوانوں کو، مسلمانوں کو، ہماری ماں اور بہنوں